کرتی ہے. یہ رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پر نواسے لگتے ہیں. پیدا ہوئے 63 ہجری میں. ان کے والد عبدالعزیز مصر کے گورنر بھی رہے اور پھر بچپن ہی میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. والد صاحب نے اپنے بچے کو مدینہ منورہ بھیج دیا کہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے محدثین ہیں, آپ ان کی صحبت میں بیٹھے علم حدیث حاصل کریں. اب یہ چھوٹے سے بچے تقریباً 12-13 سال کے تھے, لیکن والد اپنے بچے کی نگہداشت اور فکر مند ان کے لیے رہتے تھے اور ایک بہت بڑے محدث کو ان کا نگران مقرر کر دیا کہ آپ میرے بچے کی نگرانی کریں, ان کی تربیت کریں. والد صاحب مصر میں, ان کو پتہ چلا کہ بیٹے نے بال رکھے ہیں اور بالوں کے اندر مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی. فوراً مصر سے اپنے ایک ساتھی کو روانہ کیا اور کہا کہ فوراً جائیں مدینہ منورہ پہنچے, پہلا کام یہ کرے کہ جس وجہ سے میرے بچہ مشغول ہو گیا نماز سے اور تاخیر ہو گئی نماز کی, یعنی بال, میرے بچے کے بال مڈوائیں. ہمارا بچہ تو بھائی ذرا ہوتا ہے تو موبائل دیتے ہیں کہ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں, تو فوراً اس کے بال مڈوائے کہ ان بالوں کی وجہ سے بچے کی نماز میں تاخیر ہوئی ہے. تو وہ شروع ہی سے ان کو ان کی تربیت کی گئی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رسول اللہ کی سنت کا مقام بیٹھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی قدر اور عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھی. اور پھر سہل ابن سعد, سعید ابن یزید, عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ ان کے استاد تھے, اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر وہ بھی ان کے استاد تھے جنہوں نے ان کو حدیث پاک کا درس دیا اور رسول اللہ کی حدیثیں ان کو سنائی. ایسا عجیب انسان کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مدینہ پاک آئے, دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ اللہ نے ان کو اس وقت اس زمانے میں مدینہ کا والی بنایا تھا, تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے اس جیسی نماز میں نے کسی اور کی نہیں دیکھی کہ اس کی نماز محمد الرسول اللہ کی نماز جیسی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا شوق اور انہماک تھا. اور پھر جب یہ خلیفہ بنے, ان کے جو سالے تھے سلیمان بن عبد الملک, ان کا انتقال ہونے لگا. ایشیا کوچک کے اندر ایک علاقہ ہے, وہاں ان کا انتقال مغرب سے کچھ دیر پہلے ہوا, اور جب ان کے سالے کا انتقال ہوا ان کے نام کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے بعد امور مملکت کو سنبھالیں گے اور طے کریں گے. پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی, نماز جنازہ ہوئی اور ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا.